بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی 13 سالہ ڈیوٹی میں آج تک میں نے ایسا کیس نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتال میں جس لڑکی کو لایا گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کسی جانور کے آگے پھینک دیا تھا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی ہوں، کیونکہ اس رات کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی تھی، میری سوچ بدل گئی تھی، اور میں آج بھی یہ کہانی سناتے ہوئے رو پڑتی ہوں۔ لیکن میں یہ کہانی سب کو سناتی ہوں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، نائٹ ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ساجدہ موجود تھی، جو اس ہسپتال کی سب سے زیادہ رحم دل اور بااخلاق ڈاکٹر تھی۔ میں یہاں پہ نرس کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ میرا نام روبینہ ہے۔ سردیاں تھیں اور شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، اس لیے یہاں بھی زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے چائے بنائی تو ڈاکٹر ساجدہ بھی باہر آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی چائے پلا دو۔ یہاں کی کوئی بھی ڈاکٹر سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پیتی تھی۔ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ تھا، شاید ان کو لگتا تھا کہ ہم لوگ زیادہ صاف نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ مریضوں کی گندگی اٹھاتے تھے، اس لیے ہمارے ساتھ کوئی بھی بیٹھ کے کھانا تو دور پانی بھی نہیں پیتا تھا، اور چائے تو بالکل بھی نہیں پیتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر ساجدہ کے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بہت اچھی انسان تھی۔ مجھے بھی اچھا لگا جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ باہر طوفان آ رہا تھا، سردی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اگر چائے نہ پیتے تو ہم سردی سے جم جاتے۔ ابھی چائے کپ میں ڈالی ہی تھی کہ ایک ہو گیا کہ وہ ایک دلہن تھی، اور جس طرح کے حلیے میں وہ آئی تھی شاید آج ہی اس کی شادی تھی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، بتانا مشکل تھا کہ بہنیں تھیں یا نندیں تھیں، لیکن وہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی، اور بوڑھی عورت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی چیک کر لیں، معاملہ بڑا خراب لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر ساجدہ نے کہا کہ اس کو اندر لے کر جاؤ، اور میں بھی اندر چلی گئی۔ ان لوگوں کو سائڈ پہ بٹھایا، نام وغیرہ فائل میں لکھنے کے لیے دوسری نرس بیٹھی تھی کیونکہ ہمیں پہلے علاج کرنا تھا۔ مگر جب میں اندر گئی تو ڈاکٹر ساجدہ کی حالت دیکھ کے میں تھوڑی پریشان ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی ان کی، جیسے ان کو خود نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے، جیسے کسی عام انسان کو کسی مریض کے آگے لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس کا آپریشن کر دو، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ان کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں حیران رہ گئی، اس لڑکی کی حالت بڑی ہی بری تھی، مگر ڈاکٹر صاحب نے علاج کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ تو بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ ڈاکٹر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ڈگری کو اپنے سر پہ سوار کر کے رکھتے ہیں، مریضوں کو انسان نہیں سمجھتے، بس نوٹوں کی گڈیاں سمجھتے ہیں اور زیادہ طریقے اور خیال سے بات نہیں کرتے۔ لیکن ڈاکٹر ساجدہ کے بارے میں تو ان کے دشمن بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بہت اچھی انسان ہے، پھر آج وہ اس لڑکی کی مدد کرنے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہسپتال سے ہی بھیج دو، سامنے والی سرکاری ہسپتال میں بھیج دو۔ ہمارا ہسپتال نیم سرکاری تھا، یعنی کہ باقی سرکاری ہسپتالوں سے اچھا تھا۔ یہاں پہ اچھی سروس دی جاتی تھی، اور لڑکی کے کپڑوں کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی امیر آدمی کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر کہاں تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اس کو یہاں سے بھیج دو، سامنے والے ہاسپٹل میں ڈاکٹر صبیحہ کے پاس ریفر کر دو، وہ یہ کیس دیکھ لیں گی۔ میں نہیں دیکھوں گی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر بات تو سنیں، اور انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ یہاں تک کہ جب وہ باہر نکلی تو لڑکی کے گھر والے پوچھنے لگے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اب میں باہر آئی اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ سامنے والے ہسپتال ریفر کر دیں، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ایسے کیسے ریفر کر دیں۔
وہیں سے تو ہم لوگ آئے ہیں، وہاں تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی ڈاکٹر صبیہ ہوتی ہیں جو آج چھٹی میں ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، مہربانی کریں، لڑکی کی حالت تو دیکھیں، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکیں گی۔ باہر طوفان ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں اور جو مجھ سے ہو سکے گا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن جب میں اندر گئی، میں نے اس لڑکی کی نبض چیک کی اور جب میری نظر اس کی گردن کی طرف پڑی تو میں حیران ہوئی۔ وہاں پہ کچھ ایسا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ ایسا ہو سکتا تھا جو شاید میں نے بھی دیکھا ہو اور ہر عورت اس چیز کو سمجھتی ہو۔ لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا لگ رہا تھا، اس نشان کا حال اتنا مسئلہ نہیں تھا، مجھے اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کپڑوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے، تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا تو سارا، پتہ نہیں کیوں آج اس مریضہ کو دیکھ کے مجھے ایک دن یاد آ گیا۔ اچانک سے وہ بات میرے دماغ میں آ گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر اور نرس کی آپس میں دوستی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کی خبر سب کو ہو جاتی ہے، اور ہمارا ہسپتال تو بہت بڑا تھا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے اور سارے اچھے لوگ ہی آتے تھے۔ غریبوں کے لیے الگ کوٹا تھا، امیر لوگ بھی یہاں پر آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ساجدہ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی پیاری مہندی لگوائی ہے، آپ کی شادی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہے، لیکن مہندی انہوں نے بل لگائی ہوئی تھی، اور پھر وہ 3 دن کہیں غائب بھی رہی تھی، اور اس کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ چلی گئی۔ لیکن جب واپس آئی تو بالکل بھی پہلے جیسی نہیں تھی، بہت چپ چاپ اور پریشان رہتی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کی زندگی میں کچھ ہوا ہے، ان کے کپڑے پہننے کا انداز بدل گیا تھا۔ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن اچانک سے ایسا ہوا تھا۔ وہ امیر خاندان کی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی اور کھلے گلے بھی پہن لیتی تھی، چست کپڑے بھی پہن لیتی تھی، اور ان کے ساتھ اچھے بھی بہت لگتے تھے۔ لیکن جب سے یہ والی بات ہوئی تھی، تب سے انہوں نے گلے ڈالنے، کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے اور حجاب کرنا بھی شروع کر دیا۔ اچانک سے کسی ایسی لڑکی کا حجابی ہو جانا عجیب ہی لگتا ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی، جس کے بارے بھی لگتا ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کے معاملے میں بولنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ان کا اس طرح سے ایک مریضہ کو چھوڑ کے بھاگ جانا کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ اس لڑکی کی حالت بڑی عجیب سی تھی، اس کا چہرہ بالکل پیلا ہوا پڑا تھا۔ میں نے اسے جلدی جلدی ڈرپ لگائی تاکہ اس کے جسم میں تھوڑا پانی جائے اور اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ سردیوں میں ویسے انسان پانی کم پیتا ہے۔ میں اس کی پٹی وغیرہ بھی کر رہی تھی، اب تو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کیوں بھاگ کر گئی تھی۔ یہ کیس تو بڑا ہی عجیب قسم کا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا، عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اس آدمی کے ساتھ بھی نہیں جس کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کی مرضی سے شادی کرواتے ہیں۔ سارے رشتہ داروں، دوستوں اور معاشرے کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مردوں کو اگر زیادہ عقل اور زیادہ مضبوط جسم دیا گیا تو اس لیے کہ وہ دوسرے کمزور کی حفاظت کریں، نہ کہ اس لیے کہ اس کے اوپر اپنا روب جمائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ میں عورتوں کی بہتات زیادہ ہوگی، لیکن اب مجھے معاملات دیکھ کے ایسے لگنے لگا ہے کہ عورتوں کی نہیں، مردوں کی ہی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنا مرد ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ اور عورتیں برداشت کر رہی ہیں، اتنا عورتیں تو کسی پہ ظلم نہیں کر رہی۔ اگر آپ کا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر کسی نہ کسی حوالے سے ظالم ہوتا ہی ہے، اور ظالموں کا مقام تو دوزخ ہی ہے نا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر آئی، میں نے اس کے گھر والوں کو تسلی دی کر سکوں۔ جب مجھے ایک نرس نے کہا کہ تو کیا کر رہی ہے، جس مریضہ کو ڈاکٹر نے ریجیکٹ کر دیا تو بیٹھ کے اس کا علاج کر رہی ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تیرا کیریئر یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرا کون سا کیریئر ہے یار، میں تو ایک نرس ہوں، میں مدد نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔
سامنے والے ہسپتال میں بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ساجدہ نے بھی انکار کر دیا، تو کیا کریں، اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ اس نے کہا کہ دیکھ، میں تیرے معاملے میں نہیں بول رہی۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو بھی ہے مجھے کرنے دے۔ میں ان لوگوں کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ تو شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی یا لڑکا اس طرح کا تھا تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا، اب آپ اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ حالت اس کی بڑی بری ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ہسپتال کا بھی نام خراب ہوگا اور میرا بھی، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے ان کو کہا تھا، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی۔ دوسری لڑکی نے اس کو چپ کروا دیا۔ میں نے کہا کہ اب اس کو کیوں چپ کروا رہی ہو آپ؟ مجھے بتاؤ تو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کا نام غزالہ ہے، وہ نارمل نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب نارمل نہیں تھی؟ تو لڑکی نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ وہ شادی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہم لوگ جو کچھ شادی شدہ کزنوں کو جانتے ہیں انہوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتا کے اسے ڈرایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ ڈرتی تھی یا شاید ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی، خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی۔ میرا انسان ہے، اس لیے جب اس کا رشتہ آیا تو گھر والوں نے فوراً ہاں کہہ دیا اور کہا کہ شادی فوراً سے فوراً ہو جائے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر زبردستی اس کی شادی کروا دی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی اس شادی کو دل سے قبول نہیں کروں گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں اس کی ان حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے لڑکے والوں سے بات کی تھی کہ لڑکی تھوڑی سی معصوم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت اچھا انسان ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، اور شادی تو ایک اوپن سیکرٹ ہوتا ہے، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اب آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ باقی کے معاملات کیا ہیں، لیکن اس کا شوہر بہت ہی زیادہ غصے والا ہے، اور وہ بھی راستے میں تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں پر پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ اب اس کا یہاں پہ کیا کام ہے، وہ یہاں پر آ کے کیا کرے گا؟ اگر میرے سامنے آیا تو میں تو اسے 2-4 باتیں سنا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ویسے ان مردوں پہ غصہ آتا تھا۔ یہاں پہ اس طرح کی بہت سے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے، عورت اندر تکلیف میں ہوتی تھی، مرد باہر سو رہا ہوتا تھا، مجھے دیکھ دیکھ کے، اور ساتھ کبھی کبھی میں باہر آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ مرد واپس چلا گیا، اور میں نے دوائی منگوانی ہوتی تھی، اس لیے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہی چڑ چڑنے لگتی تھی۔ اور اب جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ یہاں پہ کس منہ سے آنے والا تھا؟ میں واپس اندر چلی گئی، غزالہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے زخموں کی پٹی تو میں نے کر دی تھی اور اسے ڈرپ بھی لگائی تھی، لیکن اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں کسی طرح ڈاکٹر ساجدہ کو کہنا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ آ کر چیک تو کر لیں، لیکن وہ جس طرح سے گئی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آتی۔ اگر ان کو چیک کرنا ہوتا تو وہ کر لیتی۔ جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایک جوان خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ غزالہ کو دیکھا جائے تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ویسے دبلی پتلی تھی اور اچھی شکل صورت بھی تھی، پر یہ لڑکا تو بالکل کسی ہیرو کی طرح تھا۔ کہیں اس وجہ سے اس نے اس لڑکی پہ ظلم تو نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور جوان مرد ہو؟ اسے اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی اوپر تھا، لیکن پھر بھی برا نہیں لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہ میری طرف بڑھا اور میں تھوڑا سا گھبرا بھی گئی۔ اس نے کہا کہ کہاں ہے میری بیوی؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہ عورتوں کا ہسپتال ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جاتی جناب، جس جگہ پر آپ کی بیوی کو رکھا گیا ہے وہاں پر اور عورتیں بھی ہیں، ہم باقی عورتوں کا پردہ آپ کی وجہ سے تو خراب نہیں کروا سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں ایسی جگہ پہ میری بیوی کو رکھا ہے؟ آپ لوگ روم میں کیوں نہیں شفٹ کرتے اسے؟
میں نے کہا کہ ابھی وہ روم میں شفٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ وارڈ میں ہے، وہاں پر اس کی زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی، کیونکہ آتے جاتے ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر روم میں رکھ دیں گے تو ہر ٹائم تو نہیں، ہم لوگ روم میں کھڑے رہ سکتے، پھر آپ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ بول دوں کہ بڑا آیا تو فکر کرنے والا کہ میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی، پھر آپ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ بول دوں کہ بڑا آیا تو فکر کرنے والا کہ میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی کدھر ہے۔ اب تجھے اپنی بیوی کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ اگر میں وہاں اور کھڑی رہتی تو میرے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل ہی جاتی، اس لیے میں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے میری دوست نے کہا کہ اب اس کا شوہر بھی آ گیا ہے اور یہ واقعی بڑا امیر آدمی ہے، اس کے گھر کی کہانی ہے، اب تو ایک بات مان کے اس معاملے سے نکل جا، کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو سارا ملبہ تیرے اوپر گر جائے گا۔ میں نے کہا کہ لڑکی کی حالت تو بہت بری ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا، اب وہی مجھے بچا سکتی تھی۔ میں واقعی پھنس گئی تھی۔ مجھے لگا کہ بس تھوڑی بہت دوائی لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکی تو ہوش میں نہیں آ رہی تھی، اور اس کا بندہ باہر کھڑا ہو کر اس کو آ کے دیکھ لے۔ میری بیوی ہے، اس کی حالت نہیں ٹھیک، ہسپتال والوں کے پاس ہے، ادھر آ جائیے۔ ایسے میں معاملہ خراب ہو جاتا اور پھر ڈاکٹر ساجدہ کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب میں ڈاکٹر کے کلینک کے پاس گئی، اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ایک منظر جو میں نے دیکھ لیا تھا، ڈاکٹر حجاب اتار کے بیٹھی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا حجاب فوراً سے ٹھیک کر لیا، پر میری نظر اس چیز پر پڑ چکی تھی جو میں نے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ میں ہوں، اس لیے وہ زیادہ گھبرائی نہیں اور فوراً سے حجاب کر لیا۔ میں نے کہا کہ وہ معاملہ تو خراب ہو گیا، اس کا شوہر بھی آ گیا ہے۔ وہ یہ سن کے حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اور ابھی تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ بیٹھ گئی تھی، ان کی ڈیوٹی تو تھی۔ کیوں تم نے اس لڑکی کو یہاں پہ روکا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دو گی۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ کریٹیکل مریض آتے ہیں ہمارے پاس، آپ اس کا علاج کر دیں اور ان کو کہیں کہ گھر لے جائیں لڑکی کو، ہوش اس سے آ جائے گا تو وہ لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں کر سکتی اس کا علاج، ہر اب تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے لفظ اب پر زور دیا تو میں ویسے ہی سمجھ چکی تھی کہ بات کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر ان کو کہتی ہوں کہ اس کو کہیں اور لے جائیں۔ میں اس لڑکی کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی گردن کے اوپر سے بال ہٹا کے ایک نشان کی طرف دیکھا۔ بالکل ایسا ہی نشان ڈاکٹر کی گردن پر بھی تھا، اور یہ نشان کسی چوٹ یا کسی چیز کا نہیں، بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ دونوں کی گردن پہ ایک جیسا نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ساجدہ جو ایک اچھی ڈاکٹر تھی، سب کی مدد کرتی تھی، نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھ کے علاج کرنے سے انکاری کیوں ہو گئی؟ بلکہ وہ تو یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری یا تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ڈر تھا، اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ لڑکی کا شوہر بھی آ گیا تھا، انہوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ لیکن وہ ابھی جا نہیں سکتی تھی، ان کی ڈیوٹی کا وقت باقی تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا حجاب اتار کے اسی نشان کے اوپر ہاتھ لگا رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً سے حجاب کر لیا۔ اسی نشان کی وجہ سے انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا۔ نشان بہت بڑا تھا اور دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کس چیز کا ہے۔ ایسے نشان کو آپ سرعام نہیں دکھا سکتے تھے، ورنہ لوگ آپ سوال کرنے سے پہلے ہی جواب جان جاتے کہ نشان کس چیز کا ہے۔ اسی لیے شاید اس نے حجاب کرنا شروع کیا، صرف اس نشان کو چھپانے کے لیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ ان کے حجاب کا صرف یہی مقصد تھا۔ لیکن اب میں کیا کرتی؟ میں دوبارہ اس لڑکی کے پاس گئی اور میں نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ آپ اس کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اسے ہوش نہیں آیا۔
उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको ले जाएंगे, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई है, वो बस अभी आती होगी। इसके लिए एक ख़ास किस्म की एम्बुलेंस बुलाई गई थी जिसमें क्रिटिकल मरीज़ों को ले जाया जाता था, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती थी और हर तरह का निज़ाम होता था। वो लड़की जो गज़ाला के साथ आई थी और मुझे बड़ी चिढ़ के सारी बातें बता रही थी, तो मैंने कहा कि तुम क्या लगती हो इस लड़की की? इसने कहा था कि ये मेरी बड़ी बहन है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बहनोई है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हो चुकी है? तो वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कि देखो, जो भी बात है मैं तुम्हें भी समझा नहीं सकती, बस मैं जो पूछ रही हूँ तो मुझे बता दो, क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हुई है? इसने कहा कि नहीं, इन लोगों ने तो हमें यही बताया था कि शादी नहीं हुई है, और ऐसे लगता भी नहीं क्योंकि हमने पता करवाया था। इनको तो पूरा शहर जानता है, अगर ऐसी बात होती तो ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने कहा कि तुम्हें यकीन है? इसने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है, ये इसकी पहली शादी है, यही ठीक है। इसने कहा कि लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने इसे बताया कि अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चली जो तुम्हारी मालूमात से मुख्तलिफ हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, तो मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो। इसने मुझे अपना नंबर दे दिया और अपना नाम मीना बताया। वो अच्छी लड़की थी और अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान नज़र आ रही थी। कह रही थी कि मेरी बड़ी बहन बड़ी मासूम थी, इसे किसी बात का पता ही नहीं था, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, बस ये सोचा कि लड़का है, बड़े अमीर ख़ानदान से है, इसीलिए लड़की की मर्ज़ी के बगैर में कोई ख्याल ही नहीं किया और शादी करवा दी। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम इसकी छोटी बहन हो ना, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो ख्याल बहनें रख सकती हैं कोई भी नहीं रख सकता। इतना ख्याल जल्दी ठीक हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दे दी। अब मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब डॉक्टर साजिदा ही दे सकती थी, इसीलिए मैं इनके कमरे की तरफ जा रही थी और मैंने सोच लिया था कि आज मैं इनसे इनके हस्पताल में काम करने वाली एक नर्स बन के नहीं बल्कि एक औरत बन के सवाल करूँगी, और मुझे यकीन था कि वो मेरे सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगी। पर जब मैं उस तरफ गई तो मेरे कदम बाहर ही रुक गए। मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आने लगी। यहाँ तक कोई मर्द कैसे आ सकता था? ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो अंदर अकेली नहीं थी, इनके साथ अदील खड़ा था, गज़ाला का शौहर, और इस हस्पताल में आई हुई एक मरीज़ा का शौहर, वही आदमी जो गज़ाला का शौहर था। वो यहाँ पर डॉक्टर साजिदा के कमरे में कैसे आया और अब इनके पास कैसे खड़ा था? वो इनके इतने करीब किस हक से खड़ा था? अच्छा, तो तुम यहाँ छुपी बैठी थी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने बारे में ये खबर उड़ाई कि तुम बाहर के मुल्क चली गई हो। 1 महीने के लिए तो गायब ही हो गई थी। अदील ने ऐसे हक से बोला था जैसे वो कोई वकील है और डॉक्टर साजिदा मुजरिम है, और वो चुपचाप खड़ी थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। इनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा डर था। ऐसा लगता था कि इनके हाथ कांप रहे हैं और इन्हें सर्दी के मौसम में भी इनको पसीने आ रहे थे। चलो अच्छा है, आज मैं इस अस्पताल से एक नहीं 2-2 औरतों को वापस लेकर जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही मेरी हैं। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। अब जाओ और इस लड़की का इलाज करो, आखिर वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। साजिदा ने कहा कि मैं कभी इस लड़की का इलाज नहीं करूँगी। अच्छा है कि वो इस दुनिया से चली जाए, इसलिए नहीं कि मुझे इससे जलन हो रही है, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो ख्वार होती रहेगी। इससे तो अच्छा है कि मर जाए ताकि इसकी मुसीबत ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो तुमने अभी तक इसका इलाज नहीं किया, इसे नर्सों के हवाले कर दिया, और वो पागल नर्स, वो तो मुझे शक्ल से ही पागल लगती है। ये लगता है मेरे बारे में बात हो रही थी। जाओ और जाकर इसका इलाज करो, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा कि तुमने ऑन ड्यूटी होते हुए भी एक मरीज़ा को चेक नहीं किया।
اب ڈاکٹر نے اس آدمی کی طرف دیکھا کیونکہ یہ بات 2 پوائنٹ کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم یہاں چھپ کے بیٹھی رہو گی اور میں تمہیں تلاش نہیں کر پاؤں گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا سے بھیج دینا چاہیے تھا، نہیں تو آج کسی کی بیٹی کی اس حالت میں نہ پڑی ہوتی۔ یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے وہ لڑکی اس مقام پر پہنچی ہے۔ تم نے اتنی جلدی دوسری لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ ہاں ظاہر ہے اکیلے تو رہ ہی نہیں سکتے تھے نا۔ اب مجھے ان کی باتیں کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دیکھو، زیادہ باتیں نہیں کرو، اور میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ یہ وہی شکل ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو گئی تھی اور 1 ہفتے میں تم نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، کبھی کبھی انسان کی عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں۔ جب اس کا برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی بھی میری عقل پہ وہی پتھر پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ختم نہیں کیا۔ وہ میں ختم کر دوں کہ ابھی بھی میری عقل پہ وہی پتھر پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ختم نہیں کیا۔ وہ میں ختم کر دوں گی۔ اگر میں تم سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے سامنے آتی تو تم کبھی بھی ایسا نہ کر دیتے، لیکن اب میں کچھ بھی کر کے اس سارے سلسلے کو ختم کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ میرا تو ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ اور خبردار جو دوبارہ یہاں پر آئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی؟ ایک آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے کمرے میں بغیر پوچھے تم نہیں آ سکتے۔ اس بات پہ عدیل ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں ہنس رہا تھا۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری شکایت کر دو۔ لیکن کیا شکایت کرو گی تم؟ کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ تھی، رات کا وقت تھا، اکیلی کھڑی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے عدیل نے یہ شادی کی تھی لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا، اور جھوٹ بولا تھا کہ وہ مہندی شادی کی ہی نہیں، اور 1 مہینے کے لیے وہ غائب بھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ حجاب کرنے لگی تھی۔ شاید اپنا حلیہ بدل لیا تاکہ کسی کی پہچان میں نہ آئے، اور یہ شخص ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ معاملہ یہاں تک بھی تھا کہ ڈاکٹر ساجدہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ تبھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب تو مجھے ڈاکٹر ساجدہ پہ رحم آنے لگا اور میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اندر ہی کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اور لڑتے جھگڑتے رہے، پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کے تعلقات بڑے ہی برے گزرے تھے۔ شاید زیادہ وقت نہیں گزرا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بہت جلد ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ وہاں سے نکل گیا تو ڈاکٹر ساجدہ زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اندر گئی تو مجھے دیکھ کے اپنے آنسو چھپانے لگی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کے ان کی طرف بڑھایا اور ان کو کہا کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمت کروں، کیا حوصلہ کروں، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ اس آدمی کو دیکھو، اس نے پہلے میری زندگی برباد کی اور اب اس لڑکی کی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے اس پہ خلا کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، طلاق کیوں نہیں لے لی؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس بہت دور تک کی پہنچ ہے، اگر میں ایسا کرتی تو یہ میرا ڈاکٹری کا لائسنس بھی کینسل کروا دیتا، میں بری طرح پھنس جاتی، ایک سے مجھے اپنا کیریئر بھی ختم کرنا پڑتا۔ اس لیے میں نے خاموشی میں ہی بھلائی سمجھی اور چپ چاپ غائب ہو گئی، اپنا حلیہ بدل لیا اور شہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں پر آ کے نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی جلدی یہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا اور اس کی حالت بھی ایسی کر دے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس کی حالت بھی ایسی؟ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ساجدہ نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جب ہم لوگ ملے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا انسان ہے یہ۔ میں نے بھی اس کی شکل اور اس کی باتیں دیکھی تھی۔ یہ بہت تمیز سے بولتا تھا، بہت ہی عزت دار قسم کا انسان لگتا تھا، امیر بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ اور جب بھی عورت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوا تو وہ خوبصورتی کے ہاتھوں ہی دھوکہ کھاتی ہے۔
میں بھی اس کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی۔ خوبصورت مرد بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور خوبصورت مرد کسی بھی عورت کو برا نہیں لگتا، جیسے کسی خوبصورت مرد کو خوبصورت عورت بری نہیں لگتی۔ میں اس کی آنکھوں کے بھنور میں کھو گئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی، اور ہم اپنی ساری زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ بس وہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا، اور ہم لوگوں نے 1 ہفتے کی جان پہچان کے بعد ہی نکاح کر لیا تھا۔ میں بہت اچھے سے دلہن بنی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت اس کا گھر شہر میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا تو تم ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی خوبصورت ہو تو وہ بالکل بھی برا نہیں منائیں گے۔ شاید اس بات پہ غصہ کریں گے کہ شادی اتنی جلدی میں کیوں کی، لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور یہ میرے کمرے میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی کے مسائل تو ابھی شروع ہوئے ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، اور اس کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ بس اس کے بعد میرے چہرے پہ کبھی خوشی نہیں آئی۔ پہلے یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے جیسے کوئی دورہ پڑ گیا، اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور میرا حال یہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی گردن سے حجاب بھی اتارا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تبھی تو اس کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ عدیل کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی حالت بہت بری ہے ڈاکٹر، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اب ڈاکٹر ساجدہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ میرے ساتھ چلی آئی۔ یہ ایسا ہی تھا کہ ایک سوتن دوسری سوتن کا علاج کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے شاید اپنا وقت یاد آ رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کو ہی کسی نے بتایا تھا کہ اس نے پہلے کسی لڑکی سے شادی کی اور وہ ایک ڈاکٹر تھی، اور اس کے پاس نہیں ٹکی اور بھاگ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ایک ڈاکٹر ایک سمجھدار انسان نے بھی اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا تو میرے ماں باپ میری شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ میں تو پہلے سے ہی اس رشتے سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے بچا لیں، میرے ساتھ ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ کتنی عجیب سی بات تھی نا کہ اس آدمی کی جو بیویاں تھیں دونوں ہی خوبصورت اور قابل تھی، لیکن یہ لڑکی بھی سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ تھوڑی بات کر کے پتہ چلا تھا، لیکن اب یہ دونوں ہی اس کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اور دونوں کا فیصلہ اٹل تھا، کیونکہ یہ شخص پاگل تھا، جنونی تھا، نفسیاتی تھا۔ اسے اپنی دولت پہ بڑا غرور تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آتی جاتی تھی، لیکن یہ بیویاں رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کو رکھا کس طرح سے جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس لڑکی کو اندر بلایا اور اسے بھی ساری بات بتا دی، اور کہا کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اسے چپ چاپ لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد سے خلا لے لیا ہے، اس نے کیس کیا ہے اور خلا ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کا رد عمل نارمل تھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ بھی خلا لے لیں، جب اس لڑکی کو ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی اپنی جان چھڑوا لیں، اور ساتھ میں سے اس نفسیاتی مریض سے۔ لیکن اس بات کا ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی اور حیران بھی کہ آخر بات کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ جواب کیوں نہیں دے رہی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہیں ہوں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں اس لڑکی نے بھی تو ہمت کی ہے، وہ تو آپ سے بھی زیادہ کم عمر تھی اور کتنی ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اتنی ہمت کی، اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ فوراً عدیل سے خلا لے لیں، دفع کریں اس کو۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولا
डॉक्टर ने मुझे बोला। डॉक्टर ने मुझे ज़रीन नज़रों से देखा और कहा कि तुम कब से मेरी ज़ाती मामलात में बोलने लगी हो, और तुम कौन होती हो मुझे मशवरा देने वाली? मुझे जो करना है मैं कर लूँगी, चली जाओ तुम यहाँ से। मैं हैरान रह गई कि यही डॉक्टर थी जिसने मुझे अपने ज़ाती मामलात के बारे में, अपनी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ बताया, अपने निशानात तक दिखाए, और अब कह रही थी कि तुम कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली। ये क्या बात थी? अचानक से इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? जब मैंने 2 दफ़ा कहा कि इस आदमी से अलहदगी इख्तियार कर लें, तो इनको इतना गुस्सा किस बात का आया था जो ये मुझे इस तरह से डांट रही थी और बुरी तरह से घूर रही थी? मैंने कहा कि मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रही थी। तो वह कहने लगी कि फ़ायदा तुम्हें इसमें मेरा नज़र आता है, तुम्हें नज़र आता है, तुम्हें पता है कि वो कौन है, कितना अमीर आदमी है। खैर, तुमसे क्या बात करनी है, तुम लोग तो गरीब हो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी अपना ईमान बेच देते हो, चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर ने तो मेरी बेइज्जती कर दी और मैं हैरान रह गई। जब मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा कि अच्छा हुआ है तेरे साथ, क्यों दूसरों के मामले में बोलती है? इस लड़की के लिए भी तूने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी, अब तो इस डॉक्टर की बातें सुन रही है, छोड़ दे इनको इनके हाल पे। मैंने कहा कि लेकिन यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले डॉक्टर ने इस लड़की का इलाज करने से इनकार किया, बाद में मुझे ये बताया कि मैंने इनकार क्यों किया, मुझे सारी कहानी सुनाई, कहती हैं कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बुरा आदमी है, और अब जब वो लड़की इस आदमी की ज़िंदगी से निकल गई है और ये फिर से इसकी पहली और इकलौती बीवी बन गई है, तो अब ये कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि हमें समझ के करना भी क्या है, छोड़ दो इनको इनके हाल पे, जो करते हैं करने दो। और ये मामला वाकई उधर ही दब गया। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी कड़ियाँ थी जो सुलझी नहीं थी। डॉक्टर साजिदा को हमने हमेशा अस्पताल में ही देखा था। हमें वो अच्छी इंसान लगती थी क्योंकि वो सबके साथ अच्छे तरीके से बोलती थी, लेकिन आजकल इनको बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो बहुत ही अजीब बातें करती थी। एक दिन मैंने इनको एप्लीकेशन देते हुए देखा। इनको 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी और इनकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, खैरियत है, आपने इतनी लंबी छुट्टी ले ली, अब तो आप 1 दिन की छुट्टी भी नहीं करती थी। मैं इनसे फिर भी इज्जत से पेश आने की कोशिश कर रही थी, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी। तो मुझे अपने दिल की हर बात बताई थी। वो कहने लगी कि हाँ, बताई थी अपने दिल की हर बात, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं दिया था कि तुम मेरे मामलात में बोलो। अपने काम से काम रखो, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल मामलात के बारे में नहीं बताना चाहती। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? तजस्सुस हो रहा है तुम्हें और कुछ करने को नहीं है। तुम्हारे पास खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो वाला मामला तो नहीं हो रहा कहीं तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी अच्छी भली बेइज्जती कर दी। अब मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि माजरत, मैं आइंदा आपके किसी मामले में नहीं बोलूँगी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि वो यहाँ की गायनी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर थी और मैं एक मामूली सी जनरल वार्ड की इंचार्ज नर्स थी। मेरा इनके साथ क्या मुकाबला था? ये तो वही बात थी कि जंगल में रह के शेर से बैर, और मैं एक मामूली सी जनरल वार्ड की इंचार्ज नर्स थी। मेरा इनके साथ क्या मुकाबला था? ये तो वही बात थी कि जंगल में रह के शेर से बैर, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही हमें जो खबर सुनने को मिली, हम तो हैरान रह गए। और इसके बाद मुझे गजाला की बहन की कॉल आई और रात में उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं ये सोचने की सलाहियत ही खो बैठी कि कौन सही था और कौन गलत। मुझे ये पता चला था कि डॉक्टर साजिदा अदील की ज़िंदगी में वापस चली गई हैं। उन्होंने फिर से अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी जिसमें डॉक्टर साजिदा फिर से दुल्हन बनी। सारे लोग आए और इन लोगों ने अपने आपसी झगड़े को ख़त्म करके एक दूसरे की ज़िंदगी में एक नया कदम रखा और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया। वहाँ पे शहर के बड़े बड़े लोग आए और वहाँ पे तो कह रही थी कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती और जिसने इतना बुरा किया हो,
اس کے پاس واپس کون جاتا ہے؟ خیر رات ہوئی تو مجھے غزالہ کی چھوٹی بہن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے۔ ہماری بہن کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ آدمی بہت امیر تھا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، لیکن اس کی پہلی بیوی نے چال چلی، ہماری بہن کا دماغ خراب کر دیا۔ اسے کہا کہ یہ ہے ہی برا اور میں بھی اس کو چھوڑنے والی ہوں، تم بھی چھوڑ دو۔ اور جب میری بہن نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے خود اس کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیے۔ آپ کے ہسپتال کے ڈاکٹر نے ہماری معصوم بہن کے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ارے اگر سب کچھ الجھا ہوا تھا تو وہ بعد میں سلجھایا بھی تو جا سکتا تھا۔ وہ لڑکا تو معافی بھی مانگ رہا تھا، لیکن میری بہن نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اور اتنا معاملہ خراب ہو گیا۔ لیکن اب وہ اس کی زندگی میں واپس چلی گئی ہے اور ہماری بہن کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی نے اس کو چھوڑ دیا۔ لگتا ہے اس لڑکی میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی دوسری شادی ہونا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بڑی پریشان تھی، مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، اور میں باتیں سنتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور جوان ہے، خوبصورت لڑکی آئی ہے، تو چال چل کے اسے اس کی زندگی سے نکال کے پھر سے واپس اس کی زندگی میں چلی گئی۔ کیونکہ وہ بے شک نفسیاتی اور پاگل ہی تھا، لیکن وہ تھا تو بہت امیر آدمی۔ یہ تو سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، بہت کچھ تھا، اس لیے شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اتنے اچھے انسان کو کیوں چھوڑا جائے، پیار محبت سے ٹھیک بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ساجدہ نے یہاں اس ہسپتال میں ڈیوٹی کرنا چھوڑ دیا اور وہ شہر کے بڑے ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ انہوں نے اپنا ذاتی کلینک بھی بنا لیا اور وہ لاکھوں میں کھیلنے لگی، بلکہ انہوں نے تو 1 سال کے اندر ہی اپنے نام سے بڑا سا ہسپتال بنا لیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کا سارا خرچہ ان کے شوہر نے ہی کیا تھا۔ اب وہ وہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کما رہی تھی، اور ہم لوگ وہیں کے وہیں کھڑے تھے جو بلا وجہ یہ سب کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ سب کے لیے میرے دل میں درد تھا، لیکن میرے ساتھ کسی نے بھی اچھا نہیں کیا، کیونکہ جب میں اس ہسپتال میں نوکری کے لیے گئی کہ چلو پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری ملے گی تو شاید زیادہ پیسے مل جائیں گے، ڈاکٹر نے مجھے نوکری پہ رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں ان کے راز کے بارے میں سب کچھ سیکھا۔ میں نے تو یہی سیکھا کہ بلا وجہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہاں پر کوئی بھی کسی کا نہیں ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔